من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، شورائے اسلام، ائمہ اعظام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب حضرت صوفی عبدالوحید صاحب زیدہ مجدہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور نور علی نور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جماعت اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم دین، عالم باعمل، شہدائے سیدنا اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، امین شریعت حضرت علامہ مولانا محمد امین الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں منعقد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزاد حضور غوث اعظم حضور سید محمد حسین صاحب قبلہ، حضور سید محمد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طالبان علوم نبوت جلوہ فگن ہیں، آپ ان کے نورانی چہروں کی زیارت کریں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ آج بھی یہ نور علی نور بز جس شخصیت سے منسوب ہے، اس نے اپنے کردار اور گفتار کی پاکیزگی سے اس خطے کے مسلمانوں کو جو پاکیزہ شعور بخشا ہے، اسی کی برکت ہے
کہ آج گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا. آج ہم اور آپ ایک عالم ربانی، عالم باعمل اور صاحب کردار کے عرس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جس نے اپنے عظیم کارناموں سے اس خطے کو پورے ہندوستان میں روشناس کرایا ہے. جس کے اخلاص اور پیار اور محبت کی داستان علاقے کا ہر مسلمان سن رہا ہے اور آئندہ بھی سنتا رہے گا. اس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے گھر والوں نے اسے امین الدین کہا، مگر اہل علم نے اسے امین شریعت کہا. اس لقب سے پتہ چلتا ہے کہ اس ذات نے شریعت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے، اور لوگوں نے اس ذات کے کارناموں کو دیکھ کر کے انہیں امین شریعت کہا. مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے ایک معلوماتی خطاب سنا، نعت و منقبت کے اشعار سنے. ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے. عزیز محترم مولانا صوفی شرف الدین صاحب زیرہ مجدور کی محبت کہ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں. یہ زمانہ طالب علمی سے کسی نہ کسی طرح مجھ سے متعلق رہے، اور جب یہ شعور کی دہلیز پر پہنچے اور اپنے والد ماجد کی جانشینی کا کام انہوں نے انجام دینا شروع کیا، تو آج بہت سارے علماء کرام ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے ایک شعر پڑھتے ہیں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بسر قابل میراث پدر کیوں کر دو. والد ماجد نے ایک عظیم ادارہ قائم کر کے اس خطے کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک عظیم قلعہ تیار کیا. ان کے صاحبزادے صوفی شرف الدین صاحب نے بھی یہ ٹھان لی کہ والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی تعلیم و تربیت کا ایک حسین تاج محل تعمیر کر دوں، تاکہ دنیا اس سے صبح قیامت تک فیضیاب ہوتی رہے. رب قدیر ان کے بازوں میں قوت عطا فرمائے. اس ادارے کو اور جتنے ادارے بالخصوص ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں، اسے آسمان کی بلندی عطا فرمائے. تو
تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں، خطیب ذیشان ابھی میرے بعد آپ کے درمیان تشریف فرما ہوں گے، اور ان بزرگوں کی زیارت سے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھیں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب آبادی انسانوں کی پائی جاتی ہے، اور اتنی بڑی آبادی میں صرف 1.5 سے 2 ارب وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو رسول پاک کے کلمے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر 1.5 سے 2 ارب جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اسے ہندوستان کو دیکھ لیجئے، کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس کی ذات مبارک پر عیب لگانے کی بیجا کوشش کرتا ہے۔ اسی ہندوستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور اسی ہندوستان میں موجود ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من تخلف عنها فقد غرق ومن رکبها فقد نجا۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس کشتی سے پیچھے رہا وہ سمندر میں ڈوب گیا، اور جس نے اس کشتی میں سواری کی وہ نجات پا گیا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مگر اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک ٹولی پائی جاتی ہے جو کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ امام حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی، وہ غلطی کر گئے، ان کو کربلا نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہمارا انگریزی دا طبقہ بہت اچھی طرح سے اس کو جانتا ہوگا، اللہ کی شان کسی بھی وجہ سے حکومت کی مار پڑی اور وہ ہندوستان بدر کر دیا گیا۔ بامبے میں بیٹھ کر ذاکر نائک نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کے دل و دماغ کو خراب کیا اور ان کو بد
ذخیرہ بنایا اور سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہندوستان میں یہ گروہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس نے کھلم کھلا اپنی تقریر میں کہا کہ حسین کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ غلطی پر تھے۔ اپنی تقریر میں اس نے کہا کہ یزید امیر المومنین ہے، اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اور سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جبکہ قرآن میں متعدد مقامات پر نبی کے صحابہ کی عظمت کھلم کھلا ظاہر کی گئی ہے اور ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقام پر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ میرے رسول پر ایمان لانے والے دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ دو جماعت میں ہیں۔ ایک گروہ اور جماعت وہ ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں جماعتوں سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے۔ سارے صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ رسول پاک نے 4 بار یہ جب جملہ استعمال فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی میرے صحابہ کی برابری کا تصور کرتا ہے تو اس تصور سے پہلے یہ سن لے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی جو 2 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور رسول پاک کا ایک صحابی 2 کلو 1 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے 2 کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث طیبہ میں صحابہ کرام کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور پھر صحابہ کے درجے خود رسول پاک نے متعین فرما دیے۔ سارے صحابہ کو ایک درجے میں رسول پاک نے نہیں رکھا، ان کے درجے الگ الگ خود رسول پاک نے متعین فرمائے۔ سارے صحابہ میں سب سے عظیم درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا گیا، آپ کے بعد عمر فاروق اعظم، آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی، آپ کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ۔ یہ چاروں صحابہ اسی ترتیب سے افضل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر ان 4 کے علاوہ 6 صحابہ اور ہیں جن کو ملا کر کے 10 ہوتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کا درجہ بقیہ سارے صحابہ سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10
جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 10 صحابہ کرام وہ ہیں جو بقیہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر ان 10 کے بعد جو میدان بدر میں رسول پاک کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا درجہ ہے۔ پھر ان کے بعد جو حضرات میدان احد میں رسول پاک کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، ان کا درجہ ہے بدری صحابہ، پھر احدی صحابہ، پھر بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ، اور اس کے بعد میں درجہ بدرجہ سارے صحابہ کو رسول پاک نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ مگر اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک ٹولی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ بلکہ ابھی آپ نے 1 ہفتہ پہلے ایک خبیث النفس ناہنجار کا جملہ سنا ہوگا کہ 3 خلفاء نے مل کر کے قرآن کو بدل ڈالا۔ یہ ان کا آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ تابعین کے زمانے میں جب عبداللہ ابن سبا جیسا یہودی النسل رافضی میدان میں آتا ہے تو محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کی توہین کا درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسی زمانے سے ان کا عقیدہ چلا رہا ہے۔ چنانچہ ان کے ایک مولوی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاک کے انتقال کے بعد 4 صحابہ صرف مسلمان رہ گئے تھے، بلکہ سارے صحابہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ ان کا کھلا عقیدہ ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں، عمر مسلمان نہیں، عثمان مسلمان نہیں۔ تو یہ آج جو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت وہ بھی ہے جو ائمہ مجتہدین کو برا بھلا کہتی ہے، بالخصوص حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت بھی اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے، جسے ہم اور آپ غیر مقلد کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ آپ میری گفتگو سے رنجیدہ مت ہوئیے گا، آزردہ مت ہوئیے گا، الجھن میں مت پڑیے گا۔ لچھے دار تقریر سنانے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کے باوجود علماء دین کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، علماء کرام کی توہین و تحقیر کرتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں 50 جگہ علماء دین کی فضیلت کو واشگاف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا جو آنکھ والے ہیں اور جو آنکھ والے نہیں ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بینا اور نابینا دونوں کا درجہ ایک ہو سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ایسا نہیں ہے۔ بینا کون ہے؟ جو علم دین رکھتا ہے۔ نابینا کون ہے؟ جو علم دین سے نابلد ہے، ناواقف ہے۔ وہ بینا نہیں نابینا ہے، اور جسے علم دین حاصل ہے وہ بینا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کیا دونوں کا درجہ ایک ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقت میں اگر خوف رکھنے والا کوئی طبقہ ہے تو اہل علم کا طبقہ ہے۔ ایک جگہ نہیں 50 جگہ قرآن پاک میں اہل علم کی فضیلت ظاہر کی گئی ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جماعت درہم و دینار کا وارث اپنا کسی کو نہیں بناتی ہے، بلکہ وہ اپنے علم کا وارث بناتی ہے۔ تو جو علم مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھے وہی جانشین مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو جانشین مصطفیٰ ہو اس کی توہین حقیقت میں اصل کی توہین ہے، اس کی توہین یہ حقیقت میں نبی کی توہین ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت دکان پر بیٹھ کر کے علماء کو گالیاں دیتی ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے کلمات استعمال کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی عظمت بیان فرمائی کہ ایک عام مومن کا درجہ کیا ہے، ایک عام مومن کا
اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ماحول ہندوستان کا بنا ہوا ہے، آپ اس ماحول میں امین شریعت کی عظمت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ عرس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان میں اڑتا دکھائی دے، بلکہ اگر وہ عالم ربانی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھنے کے قابل ہے، اپنی پلکوں میں اسے نعرہ رسالت، حضور امین شریعت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ۔ مومن کا مقام کیا ہے اسے آپ ایک مسئلے سے سمجھ لیجئے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ایک مومن کا درجہ کیا ہے، اور جب مومن کا یہ مقام ہے تو جانشین مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اگر سنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو ہزاروں مرتبہ اس نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی امام نے سلام پھیرا، اب امام قبلے کی طرف نہیں بیٹھتا ہے بلکہ یا تو پورب کی طرف گھوم جائے یا پچھم کی طرف گھوم جاتا ہے، اتر کی طرف یا دکھن کی طرف وہ اپنا منہ کر لیتا ہے۔ تو آپ کیا بتائیں گے کہ آخر وہ پورب اور اتر اور دکھن اپنا چہرہ سلام پھیرنے کے بعد کیوں کر لیتا ہے؟ اور اگر ایسے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہ گیا تو اس نے مکروہ کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح بیٹھنا اس کے لیے مکروہ ہے، اس پر لازم ہے کہ یا تو دکھن طرف اپنا منہ کر لے یا اتر طرف اپنا منہ کر لے یا مقتدیوں کی طرف اپنا منہ کر لے۔ جو ہی سلام پھیرے اب امام کے لیے حکم ہے کہ تم اب قبلے کی طرف اپنا منہ نہیں کرو گے بلکہ یا تو مقتدیوں کی طرف کرو یا اتر کی طرف کرو یا دکھن کی طرف کرو۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں فرمایا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک امام نماز کی حالت میں ہے تو ایک ضرورت کے تحت وہ سب سے الگ ہو کر کے اپنی پیٹھ کو مسلمانوں کی طرف کیے ہوئے ہے، یہاں ایک ضرورت ہے، لیکن جب اس نے سلام پھیر دیا اب نماز سے وہ باہر ہو گیا، اب اس کو اپنی پیٹھ مومنوں کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ مومنوں کے احترام کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اپنی پیٹھ کو وہ دوسری طرف کر لے یا تو چہرہ مقتدیوں کی طرف کرے یا ادھر ادھر گھوم جائے۔ اب اگر وہ پیٹھ کر کے مقتدیوں کی طرف رہے گا تو یہ اس کے تفوق کی علامت ہے، یہ اس کے گھمنڈ کی علامت ہے، یہ اس کے تکبر کا شائبہ ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے بڑپن کی وجہ سے وہ مقتدیوں کو حقیر سمجھنے لگے، اس لیے حکم ہے سلام پھیر کر کے اب تم قبلے کی طرف نہیں رہو گے بلکہ مومنوں کی طرف اپنا چہرہ کر لو گے۔ یہ ایک مومن کا احترام مصطفیٰ نے ہمیں عطا آئیو، ایک مومن کا یہ مقام ہے، ایک مومن کا یہ درجہ ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حامل ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عالم ہو جائے تو اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول خطیبا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین انما انا قاسم اللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ انما لا قاسم اللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں رسول پاک نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ حدیث کے تین اہم ٹکڑے ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ جس کے
کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ اور تیسرے ٹکڑے میں فرمایا گیا کہ امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا اور یہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے۔ یہ حدیث کے تینوں ٹکڑے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے مروی ہیں۔ اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ امیر معاویہ کی شان میں نہیں بلکہ علماء دین کی شان میں توہین بھی کرتا ہے، رسول پاک کے ارشاد کو بھی وہ ٹھکرا رہا ہے۔ اور اہل سنت کا ایک اعتقاد ہے، اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے کہ رب دیتا ہے، مصطفیٰ بانٹتے ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ یہ عقیدہ کسی حدیث سے ثابت ہے، تو اگر کوئی امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے تو گویا سنیوں کے اس عقیدے پر وہ کلہاڑی چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور یہ ساری حرکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ طبقہ بھی بڑی کثرت سے پایا جانے لگا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے مگر صحابہ کی شان میں توہین کرتا ہے، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، طرح طرح کی بکواس کرتا ہے۔ یہ سارے طبقے اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اے سنیوں، آپ اپنی قسمت پر ناز کرو، آپ اپنی قسمت پر فخر کرو کہ اگر اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے تو آپ کو اللہ نے یہ بھی توفیق دی ہے کہ آپ کے دل میں خدا کی بھی عظمت، نبی کی بھی عظمت، اہل بیت کی بھی عظمت، صحابہ کا بھی احترام، اولیاء کرام کا بھی احترام، یہ جذبہ کسی اور دور سے نہیں ملا ہے۔ یہ تعلیم اس دور میں اگر مل رہی ہے تو بھائی کے امام احمد رضا کے طرف سے مل رہی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں جو تحریک عشق مصطفیٰ چلائی، تقدیس الوہیت کا جو بازار گرم کیا اور علماء کی عظمت کے لیے جو انہوں نے دن رات قلب چلایا، تو پوری دنیا پکار اٹھی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ زندہ باد زندہ باد۔ آپ مجھے بتائیے اسی ہندوستان میں بہت سی ایسی خانقاہیں ہیں جہاں پہ صحابہ کی شان میں توہین کھلم کھلا کی جاتی ہے، بہت سے ایسی درسگاہیں ہیں جہاں پہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، بہت سے ایسے آستانے ہیں جہاں کے مجابر علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح ڈھنگ سے چلنے والا ہے پورے ہندوستان میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی نبی کی نبی، کسی ولی کی شان میں بھی گستاخی کرے۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے وہ غوث و خواجہ والا ہے، وہ وارث پاک والا ہے، وہ صابر پاک والا ہے، وہ خواجہ پاک والا ہے، وہ نظام الدین دہلوی کو ماننے والا ہے، قطب الدین بختیار قادری کو ماننے والا ہے، مخدوم کچھوٹا کا ماننے والا ہے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا نے یہ سبق 100 سال پہلے دیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، کیا پہنچ سکے جو یہ سلام لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مقدس، نعرے رسالت۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے قرآن فرماتا ہے اسی کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت بہت سارے علماء پائے جاتے ہیں جو کھلم کھلا بہت سارے خلافات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہت پہلے شعر کہا گیا ہے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ارشاد فرمایا تھا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ۔ دنیا کے اندر جتنی بری چیزیں ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور دیکھو کہ ان میں سب سے بری چیز کون ہے۔
रसूल पाक फरमाते हैं इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीजें हैं उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा हैं, और दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा हैं। आप बताइए, किसी फिरके का फाउंडर और बानी कोई जाहिल गुजरा है, कोई सेठ गुजरा है, कोई इंजीनियर गुजरा है, कोई डॉक्टर गुजरा है, जितने भी फिरके पैदा हुए हर फिरके का बानी और फाउंडर कोई ना कोई मौलवी ही कहा जाता है, कोई ना कोई आलिम ही कहा जाता है। मुतज़िला फिरका हो, जबरिया फिरका हो, कदरिया फिरका हो, मुशब्बिहा फिरका हो, मुजस्सिमा फिरका हो, इस जमाने के मुअत्तिला फिरका हो, वहाबिया फिरका हो, नज़रिया फिरका हो, कादियानिया फिरका हो, किसी फिरके का फाउंडर आपको जाहिल न मिलेगा। सब इल्म वाले कहे जाते हैं। जब उलमा बिगड़ते हैं तो वहाबियत वजूद में आती है, नज़रियत वजूद में आती है, कादियानियत वजूद में आती है, देवबंदियत वजूद में आती है, सुलह कुल्लियत वजूद में आती है। और जब उलमा समझते हैं तो मोहब्बत मुस्तफा के फूल खिलते हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे हुजूर ताजुल शरीया, हुजूर अमीर शरीयत, हुजूर अमीर शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल पाक ने फरमाया इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, दुनिया के अंदर जितनी खराब चीजें हैं उनमें सबसे खराब चीज खराब उलमा है। इसलिए कि जब उलमा बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है। उलमा वहाबियों के यहाँ खाने जाते हैं तो आवाम कहते हैं मौलाना करते हैं तो हम क्यों ना करें। उलमा जब बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है, और जब उलमा बनते हैं तो मुआशरा बनता है। हुजूर अमीर शरीयत उन बने हुए लोगों में थे कि जो उनके दामन में आता गया वो भी बनता गया, जो उनके दामन से वाबस्ता होता गया उसके अंदर भी ईमान और यकीन का उजाला आता गया। आज इस खित्ते में मसलके आला हजरत का जो नारा गूंज रहा है, मुझे कहने दीजिए ये हुजूर अमीर शरीयत की मेहनत और नतीजा है। उन्होंने घर घर पहुंच करके इमाम अहमद रजा की पाकीज़ा तालीमात को पहुंचाया और लोगों के दिलों में इमाम इश्क और मोहब्बत की मोहब्बत भरी, जिसके नतीजे में आज इस इलाके में मसलके आला हज़रत का नारा याद रखिए, सच्चे उलमा की तौहीन फरमाया गया है अल इस्तिहज़ाउ वल इस्तिग़फ़ाफ़ बिल उलमा वल अशराफ़ कुफ्र। उलमा की तौहीन करना कुफ्र है, सादात की तौहीन करना कुफ्र है। अगर उलमा की मुतलकन कोई तौहीन करता है, उलमा बहुत खराब होते हैं, तो ये उलमा की तौहीन नहीं है, ये इल्मे दीन की तौहीन है। और इल्मे दीन की तौहीन ये हकीकत में दीन की तौहीन है। जो दीन की तौहीन करता है वो दीन से निकल जाता है। और याद रखिए, जब आदमी खुद दीन से निकलता है तो तन्हा ही नहीं निकलता, खुद भी डूबे हैं, न जाने कितनों को ले डूबेंगे। जब आदमी का ईमान जाता है तो साथ ही साथ बीवी भी निकाह से निकल जाती है, बीवी निकाह में नहीं रह जाती। अब बीवी जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। अगर शौहर मुर्तद हो गया, काफिर और बेदीन हो गया, तो बीवी भी उसके निकाह से निकल गई। अब अगर वो बीवी के पास जाएगा तो ज़िना होगा, फिर बच्चे जो पैदा होंगे वो तो ज़िना होंगे, और जब वलद-ज़िना मार्केट में आएंगे तो तबाही फैलाएंगे। इसलिए ईमान की हिफाजत कीजिए। क्या आज आपने नहीं देखा, अगर वसीम रज़वी जैसे नाहंजार ने कुरान पर नुक्ताचीनी की तो उसके भाइयों ने कहा ये हमारा नहीं है, भाइयों ने तो कहा ही, उसकी बीवी ने भी कह दिया ये हमारा नहीं है। हम इससे अपना रिश्ता तोड़ते हैं। ऐसा नहीं हो, कल तक तो सिर्फ बरेलवियों को लोग टोकते थे, इनको कोसते थे कि ये तो सिर्फ निकालने का काम करते हैं, ये दूर करने का काम करते हैं, ये मिलाने का काम नहीं करते हैं। जरा जा करके वसीम की बीवी से तो पूछिए कि आखिर तू क्यों अलग हो गई, तू क्यों जुदा हो गई। गोया वो राफजी होने के बावजूद ये समझती है कि जो खुल्लम खुल्ला कुफ्र करता है, बीवी उसके निकाह से निकल जाती है। तो अगर उसके साथ रहेगा तो ये बदकारी होगी। मैं बदकारी कभी गवार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर अमीर शरीयत,
नारे तकबीर नारे रिसालत। आजकल एक वबा चली हुई है सुन्नियों के बारे में, बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत के बारे में, कि ये तो निकालने ही का काम करते हैं, किसी को दाखिल नहीं करते हैं, ये निकालने ही का काम करते हैं। इतने लोग आज गेट में दाखिल हुए हैं, अगर अमीन शरीयत ने मेहनत न की होती तो न जाने किस किस घाट का लोग पानी पीते। आला हजरत के बारे में किसी कहने वाले ने कहा है, न जाने सुन्नियत पर कैसी कैसी आफतें आती, इमाम अहमद रजा खां का अगर पहरा नहीं होता। आज भी जो लोग उनकी डगर से हट रहे हैं, उनका अंजाम आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। आपने बहुत सारी न जाने कितनी बार माथे की आंखों से देखा होगा कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, अब ये उड़ाना जायज है कि ना जायज, ये तो अलग मसला रहा, लेकिन जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो डोर अपने हाथ में रखते हैं, और जब तक वो डोर हाथ में रहती है पतंग ऊपर उड़ती चली जाती है। लेकिन अगर डोर बीच से टूट जाए तो वो पतंग कहाँ जा करके गिरेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो गड्ढे में गिरे, निजासत में गिरे, किसी के आंगन में गिरे, या किसी की दुकान पर गिरे, या किसी के मकान पर गिरे, कहाँ जा करके गिरेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी तरीके से याद रखिए, जो इमाम अहमद रजा की तालीमात से अपना रिश्ता तोड़ता है वो क्या हो जाएगा, वहाबी होगा कि राफिजी होगा, नजदी होगा कि सुन्नी होगा, कादियानी होगा कि मिर्जाई होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो लोग इमाम अहमद रजा की डगर से हट रहे हैं, अभी वक्त है इन उलमा के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे रास्ते में है ये किसी को निकालते नहीं है। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग सुबह तक कहते रहिए अख्तर हुसैन कादरी सुन्नी नहीं है, अख्तर हुसैन कादरी सुन्नी नहीं है, सुबह तक कहते रहिए। लेकिन अगर मैं सुन्नी हूं तो आपके कहने से कुछ फर्क है ना। और अगर मैंने कोई कुफ्र बक दिया, माज़अल्लाह कुरान की शान में, नबी की शान में, खुदा की शान में कोई गुस्ताखी का जुमला बोल दिया, तो चाहे आप लोग कुछ कहिए या न कहिए, मैं निकल गया, मैं निकल गया। मिसाल के तौर पर मैं पहुंचा किसी गैर मुस्लिम के पास, उसने मुझसे कहा आइए जरा करीब आइए। मैं उसके करीब गया, कहा आइए जरा खड़े हो जाइए। मैंने उसके सनम के सामने, बुत के सामने ले जाकर के अपने आप को खड़ा कर दिया, और उसने उठाया अपनी थाली से थोड़ा सा और ले जाकर के मेरे माथे पर टीका लगा दिया। और मैं खुश होकर के वहां से वापस हुआ कि मुझे बहुत इज्जत दी गई। आप लोग चाहे मुझे कुछ कहें या ना कहें, मैं इस्लाम से निकल गया, इस्लाम से। तो आपके कहने की जरूरत, तो जो कुफ्र करता है, कोई कहे या ना कहे, वो खुद निकल जाता है। और अगर कोई कुफ्र नहीं करता तो लाख उसको कोई कहे, वो कभी नहीं निकल सकता है। उलमाए अहले सुन्नत किसी को निकालते नहीं हैं, जो अपनी हरकत से निकल जाता है। उलमाए अहले सुन्नत बताते हैं कि तुम निकल गए हो, आ जाओ, निकल गए हो, आ जाओ, तुम निकल गए हो, आ जाओ। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा कर लो, आ जाओ रास्ते पर, ताकि कल मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत हो जाए। और याद रखिए, अगर दूध में मक्खी गिर जाए और कोई उसे देख रहा हो, और देखने के बाद उसी में रहने दे, और फिर उसी में बिस्किट डाल डाल करके खाए,
तो फिर उसको लोग क्या कहेंगे आप खुद समझ लीजिए। मक्खी पड़ी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है और आप उसी में बिस्किट डाल करके खा रहे हैं, तो लोग कहेंगे इसका भी दिमाग गोबर ही हो गया है, ये भी गोबर ही की तरह से है। तो जिस तरीके से दूध में मक्खी पड़ जाए तो उसको निकाल करके अलग किया जाएगा, इसी तरीके से अगर कोई कलमा पढ़ने वाला नबी की शान में तौहीन करके, कुरान की अजमत का इनकार करके, औलिया की शान में गुस्ताखी करके गुमराही के दलदल में जाए तो हम उसको अपने दरमियान ऐसे ही नहीं रहने देंगे। कल हट का तौबा करके साफ बोले, फिर हमारे दरमियान हम तुमको सीधे कुछ मौलवी जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ करके दरसगाहों में बैठे हुए हैं, वो दरसगाह में बैठ करके उलमा की शान में तौहीद का सबक लड़कों को सिखाते हैं। जिस तरह से आप इमाम बहुत ही सोच समझ करके मुंतखब करते हैं, जिस तरह से आप अपनी बेटी और बहन के लिए रिश्ता और दूल्हा बहुत सोच समझ करके मुंतखब करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है इस जमाने में कि अपने मदरसों और मस्जिदों के लिए उस्ताद और इमाम सोच समझ करके मुंतखब कीजिए। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में न आना, मत कैसी मतवाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले। क्या वो चोर पलाके हैं? हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एतबार से मैं ये बात कह रहा हूं, इस्लाम 400 साल तक के लिए है कि कयामत तक के लिए? बोलिए, कयामत तक के लिए। तो गोया आपका भी ये दावा है, आपका भी ये ईमान और अकीदा है कि इस्लाम कयामत तक के लिए है ना? तो इस्लाम के अंदर जो नए मसाइल पैदा होंगे उन सब का हल इस्लाम में मौजूद है। जो भी नए मसला पैदा हो, जो भी नया मसला पैदा होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में उसका हल पेश किया जाएगा, और जो भी कोई चैलेंज करेगा इस्लाम को उसका जवाब दिया जाएगा। तो बताइए कि ये जवाब कौन देता? कौन देता है? 26 आयतों पर एतराज हो रहा है ना, हो रहा है ना? बताइए, दांत खाने वाले डॉक्टर मैदान में आए कि इंजेक्शन लगाने वाले, कि कैंसर का इलाज करने वाले, कि प्रोफेसर, कि इंजीनियर, कि लॉयर, कौन आया मैदान में? कौन जवाब देता है? मैं एक मरतबा सफर कर रहा था, इत्तेफाक से मगरिब के बाद मेरे पास कसरत से फोन आते हैं सवालों जवाब के। मैं सफर कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों के सवालों का जवाब मोबाइल पे देता जा रहा था। मेरे बगल में एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ था। जब मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म की तो उसने कहा, लगता है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ। कहा आपकी गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या मैं भी कुछ पूछूं? मैंने कहा जरूर, आपको इजाजत है। लखनऊ से लेकर के बस्ती तक कम से कम उसने मुझसे 25 सवाल किया होगा, और जब वो गाड़ी से मेरे उतरने का वक्त आया तो ड्राइवर से कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इनके साथ चाय पी लूं, इसलिए कि इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है। और फिर वो मुझसे कहता है कि आप अपनी यूनिटी में, अपने समाज में नहीं, हमारे समाज में आकर के ये बातें बताइए, ताकि हमारा समाज जो गलतफहमी का शिकार है, कम से कम इस्लाम के बारे में उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। मुझसे सवाल किया कि आपका कुरान कहता है वक़्तुल मुशरिकीना हैसु तक़िफ्तुमूहुम, काफिर जहां मिल जाए उनको कत्ल करो, ये आपका कुरान कहता है। ये जो 26 आयतों
ऊपर एक राज की बात चल रही है। उनमें से एक आयत ये भी है, कुरान में ये मौजूद है, इसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ होंगे, बहुत सारे आलिम हैं, इनसे आप पूछिए, ये कुरान की आयत है। वो कुल मुशरिकीना है तो वजदतुमूहुम, मुशरिकों को कत्ल करो, काफिरों को कत्ल करो, ये कहाँ मिल जाए? इस आयत करीमा पर आज एतराज करने वाले एतराज करते हैं और कहते हैं कुरान तो कहता है काफिर जहाँ मिल जाए उनको कत्ल करो, इसलिए ये आयत कुरान में नहीं होनी चाहिए। ये दहशतगर्दी की तालीम है, आतंकवाद का बढ़ावा है। बताइए आप में से कौन इसका जवाब है? कौन जवाब देगा? शेख मैदान में आता है वो तो 1 करोड़ नहीं 1 अरब रुपया दे देगा, लेकिन इसका जवाब वो कौन देगा? मेरे भाइयों, नारे तकबीर, कदर कर, नारे रिसालत की अजमत को पहचाने आला हजरत। मैं इसका जवाब दे करके जल्दी से साहब के आजाद दिला, ताकि नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद व करम व आलिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, मैं इस वक्त बहुत ही हसास गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, आप इसको कान खोल करके सुन लें और दिल में जगह दें, ताकि आप सीना ठोक करके ये कह सकें कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, तुम जितना तलाशोगे ये उससे सिवा होगा। आप ये कह सको ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख नकल, कुरान न बदला जाएगा। मुझसे ये बात कही तो मैंने कहा बेशक कुरान में है, कुरान में है कि मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, कुरान में है। मैं इससे पीछे नहीं हटता, कुरान में है, बिल्कुल सही है। तो आप भी कह रहे हैं सही है, मैंने कहा जी हाँ मैं भी कह रहा हूं सही है। ये कैसे सही होगा? मैंने कहा सुनिए, आप तो मुझसे ज्यादा उम्र वाले हैं और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग लंबी लंबी उम्र वाले हैं। अगर किसी शहर में फसाद होता है तो पहले दफा 144 लगाई जाती है, और फिर जब उससे कंट्रोल नहीं होता है तो कर्फ्यू लगाया जाता है, और अगर कर्फ्यू से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? इमरजेंसी लगाई जाती है। इमरजेंसी में क्या होता है कि बलवाइयों को देखते ही, बोलिए क्या है, अरे अब तो हिंदुस्तान का कानून सीखिए, डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए, वकील बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, आलिम बनिए, हाफिज बनिए, कारी बनिए, ताकि पूरा मुआशरा गैरों की आंख में आंखें डाल करके जिंदगी गुजार सके। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, जब कंधे पर कंट्रोल नहीं होता है तो हुक्म होता है कि देखते ही बलवाई को, लेकिन ये आर्डर ऐसे ही नहीं जारी हो जाता है। पहले डीएम वजीर आला से इसकी इजाजत लेता है, वजीर आला डीएम को आर्डर तहरीरी जारी करता है, फिर डीएम एसपी को ये आर्डर भेजता है कि बलवाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। फिर उसके बाद में एसपी आर्डर देता है पुलिस वालों को कि तुम्हें ये करना है, और ये आर्डर रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। वो लिख दिया जाता है कि फला तारीख को ये आर्डर दिया गया कि बलवाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। अब मिसाल के तौर पर 50 साल पहले किसी मौके पर किसी शहर में इमरजेंसी लगी और 50 साल पहले एक रजिस्टर में ये कानून लिखा गया कि देखते ही गोली मार दी जाए। अब अगर 50 साल के बाद कोई आदमी उस कानून की फोटो कॉपी ले ले और अक़वाम मुत्तहिदा में जा करके कहे कि हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है, लोगों ने पूछा क्यों? कहा देखिए वहां के कानून में लिखा हुआ है कि देखते ही गोली मार दी जाए। अब मुझको बताइए, जो शख्स हिंदुस्तान का होने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी कॉपी ले जा करके हिंदुस्तान को बदनाम करे, वो
जब मक्के के अंदर बड़े बड़े दहशत हलवाई बने हुए थे, अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, निगाने कितने दुश्मनान इस्लाम मक्के की आबरू रेज़ी कर रहे थे, दुश्मनान इस्लाम हरमे काबा की हुर्मत को पामाल कर रहे थे, खाने काबा पर बुरी नजर डाल रहे थे, फसाद फैला रहे थे, और वो फसाद कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, उख्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, ये जहां बलवाई मिले इनको कत्ल करो ताकि हरमे पाक की हुर्मत में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैंने उसके सामने ये बात रखी, उसने कहा कि आपने तो मेरी आंख खोल दिया। हमने कहा इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान आ गया है मास्क लगा करके नमाज पढ़ना है ना, बाजार जाइए तो मास्क लगा कर, जबकि तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि मुंह को छुपा करके नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, यानी गुनाह है। तो अब क्या कीजिएगा बताइए। सऊदिया हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जो हज करने आएगा, उम्रे पर आएगा, उसको अपने मुंह पर मास्क लगाना होगा। तो जब वो हालत इहराम में रहेगा तो अपने मुंह को छुपाएगा, तो शरीयत का हुक्म होगा कि वो अपने मुंह को छुपाए रहा तो दम दे। दम का मतलब होता है कुर्बानी करे। छुपाया बस उधर फौरन दमादम दम दे, और एक दम में एक बकरा इस वक्त वहां मिलेगा 500 रियाल का। तो अगर आपने 5 दिन ऐसे ही मुंह बंद रखा इहराम की हालत हज में, तो जितना घर से खर्च ले करके आ जाएंगे वो सब खून के बदले दे करके चले आएंगे। कौन है जो इस मसले को हल करता है? कौन है जो उम्मत की बुद्धियों को सुलझाता है? कौन है जो उम्मत की रहनुमाई करता है? आला हजरत ने 100 साल पहले 1000 किताब लिख कर दे, वो इल्म का ज़ख़ीरा दे दिया कि आने वाली नस्लें भी उसकी रोशनी में मसला हल कर पाएंगी। हुज़ूर ताजुश शरिया ने आज से 18 साल पहले उम्मते मुस्लिमा के इसी तरह के मसलों को हल करने के लिए शरई काउंसिल ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी, और पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों को 18 साल से साल में एक मरतबा बरेली बुलाते हैं कि इन मसलों को आप लोग हल कीजिए। कहते हो कि उलमा करते क्या हैं, क्या नहीं करते हैं वो बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके ईमान की हिफाजत करते हैं। अगर कोई गांव में मर जाए मुसलमान, इसलिए कि नमाज जनाजा मुसलमान ही पढ़ी जाती है। वहां भी देवबंदी की नमाज जनाजा इलाहाबाद जिले में एक खानकाह पैदा हुआ। ये 2 सूफी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी सूफी हैं, और वहां भी एक 7 सूफी पैदा हुए जो कुछ दास्तानों के जरिए अपनी बात फैलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां से बयान आया, कोई फासिक, फाजिर, वहाबी, देवबंदी, सुलह कुल्ली, राफजी, तफजीली, कैसा भी हो उसके पीछे नमाज हो जाएगी। कुत्ता बिलानी के पीछे नमाज पढ़ो हो जाएगी। वो कदम सुन ली, बड़े मदरसे के फारिग लेबर बड़े मदरसे का लगा कहते हम सुन्नी बनवा करके उम्मत के ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। अगर गांव में कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए तो उसकी नमाज जनाजा फर्ज है। क्या है? कौन सा फर्ज है? ये भी नहीं मालूम है कि फर्ज कै तरह का होता है। और दुकान पे बैठेंगे तो उलमा की शान में इतने शानदार कलमात बोलेंगे, लगता है कि इनसे बड़ा ज़बान आवर कोई है ही नहीं। फर्ज 2 तरह का होता है, एक को फर्ज ऐन कहा जाता है, एक को फर्ज किफाया कहा जाता है।
فرض عین کا مطلب یہ ہوا ہر منبر سے جس کا تعلق اس کو فرض عین کہا جاتا ہے. جیسے نماز عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابا پڑھ لیے تو سب لوگ بری ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ہر ایک عاقل بالغ پر فرض ہے، یہ فرض عین. لیکن نماز جنازہ بھی کیا فرض عین ہے؟ نہیں. کچھ لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب کیا ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب لوگ گناہ سے بچ گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب گناہ. ارے بھائیو، کم از کم علماء کا یہی احسان مانتے. اگر کسی آبادی میں ایک بھی عالم نہیں ہے تو پوری آبادی کے لوگ گنہگار ہیں. یاد رکھو، پوری آبادی کے لوگ گنہگار ہیں. اس لیے کہ عالم بننا ہر قوم ہر طبقے میں فرض کفایہ ہے. پوری آبادی میں اگر کوئی عالم نہیں بنا تو پوری آبادی کے لوگ گنہگار، اور اگر ایک بھی عالم ہو گیا تو سب بریوس. واہ سبحان اللہ، ایک عالم نے پوری آبادی کو گنہگار ہونے سے بچا دیا. ایک عالم نے پورے لوگوں کو رب کی بارگاہ کا مجرم ہونے سے بچا دیا. اس سے بڑا ان کا احسان ہوگا قوم پر کہ جو گنہگار ہو رہے تھے عالم نے اپنے علم کی بدولت سب کو چھڑا دیا. اور کوئی فضیلت مانو نہ مانو مگر امین شریعت کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قوم کو گنہگار ہونے سے اس اعتبار سے بچا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، بدعقیدوں سے محفوظ فرمائے، اعلیٰ حضرت کی ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کم از کم اختلافی موضوعات پر سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. تقریباً 25 سال سے فتویٰ لکھ رہا ہوں. میں بڑے اعتماد سے یہ کہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹے گا وہ جہنم کی دیوار سے سٹے گا. ہمارے علاقے میں ایک بڑے بزرگ عالم صوفی نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا. بڑے پیار سے کہتے تھے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا. اس کے آگے میں کہتا تھا اور جہنم کی دیوار سے سٹا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں جہان کی سرخروئی آپ کو ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت رسول پاک کی شفاعت نصیب ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں حسنین کریمین کی قیادت میں آخرام نصیب ہو، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے. یہاں بھی سرخرو رہیے گا اور وہاں بھی سرخرو رہیے گا. کسی سیٹھ کا عرس ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی سیٹھ کا عرس ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر کسی کا نہیں. واہ سبحان اللہ. قرآن نے کتنی بہترین تعبیر سے ہمیں تبلیغ فرمائی ہے. والعاقبۃ للمتقین، اچھا رزلٹ صرف متقیوں کے لیے ہوتا ہے. یہ اچھا رزلٹ ہے کہ اتنے لوگ یہاں پر امین شریعت کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی محبتوں کا خیال کرتے. یہ وہ اچھا نتیجہ ہے جو ان کے کردار کی پاکیزگی کی بدولت اللہ نے انہیں عطا. آدمی دنیا سے گیا، اس کے عمل کا سلسلہ ختم، مگر 3 کام اگر کر کے گیا ہے تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہے نا. کوئی اس نے علمی کارنامہ انجام دیا، کوئی اس نے رفاہی کام کر دیا، اور اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑ دی کہ جو اس کے لیے دعا کرے.
یہ 3 کام اگر کوئی کر کے گیا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ حضرت امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک پر بالکل عمل کر کے گئے۔ انہوں نے رفاہی کام کیا، مدرسے بنوائے، مسجد کی تعمیر، لوگوں کے قلوب کو ایمان و یقین کی دولت سے بھر دیا، اور پھر ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو تنہا ہی نہیں دعا کر رہا ہے، اتنے لوگوں کو دعا کے لیے اس نے اکٹھا کر رکھا۔ یہ صوفی شرف الدین صاحب، انہوں نے کتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا نیک اولاد جو دنیا میں چھوڑ کر کے جائے گا تو وہ یہاں دعا کرے گی مگر اس کا ثواب اس کی قبر میں ملتا رہے گا۔ الحمدللہ وہ امین شریعت ہے۔ حضرت قاری پیش محمد نوری صاحب نے راستے میں مجھ سے ان کے جو فضائل و مناقب بیان کیے، اگر میں اس کو بیان کروں تو اور بھی لوگوں کا وقت مجھے کھانا پڑے گا اور میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ صوفی صاحب، صوفی عبدالوحید صاحب، الحمدللہ انہوں نے وہاں پہ ایک صحرا میں انہوں نے گلشن بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں، زہر و پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ صوفی شرف الدین صاحب اپنے والد ماجد علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے احقاق حق بھی فرما رہے ہیں، مسلک حق کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک بات اور سنی تھی، جس اخلاق سے وہ کام کرتے تھے ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں رہتا تھا۔ شیخ آئے، غریب آئے، اگر شریعت کے خلاف اس نے کوئی قدم اٹھا رکھا ہے تو حضور امین شریعت کبھی اس کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائی۔ ہم نے صوفی شرف الدین صاحب کے بارے میں بھی یہ سنا کہ کوئی ہو اگر وہ آ کر کے اپنی دنیاوی چاہ و حشمت کی دھوس جماتا ہے تو یہ اس کے روح میں کبھی نہیں آتے۔ خدا کرے کہ یہ جذبہ اور بڑھتا رہے اور یہ دین کی خدمت اور کرتے رہے اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے کارنامے انجام دیتے رہے۔ اس خطے میں جو اہل سنت کی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو باقی رکھنے کے لیے ان کے بازوؤں کو مضبوط کیجیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، یہاں بھی سرخرو رہیے گا اور وہاں بھی سرخرو رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام